بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کی مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 30 ہے، جس کا عنوان ہے سلاطین دہلی کا نظام سلطنت۔ آخری 2 اسباق میں ہم اسی موضوع سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ ہم اسی عنوان سے گفتگو کریں گے، یعنی آج کے اس سبق میں اس عنوان کا ہم حصہ سوم پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سلاطین دہلی کا نظام حکومت دیکھا تھا، اور نظام حکومت کے چند خصائص پر ہم نے گفتگو کی تھی، جن میں دیوان وزارت کا تعارف اور دیوان وزارت کی جو ذمہ داریاں اور اختیارات تھے، ان پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی دیوان رسالت کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، دیوان رسالت کیا ہے، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی دیوان قضاء سے متعلق ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ محکمہ کیسے کام کرتا تھا، تو اس کی تفصیلات ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی دیوان حسبہ یعنی احتساب سے ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور یہ کام کس طریقے سے کرتا تھا، بالکل اس کی ساری تفصیلات ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم سلاطین دہلی کا نظام حکومت دیکھیں گے، اور نظام حکومت میں دیوان عرض پڑھیں گے کہ محکمہ عرض کیسے کام کرتا تھا، اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں۔ ایسے ہی دیوان انشاء سے متعلق تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی دیوان الاحداث کے حوالے سے تفصیلات دیکھیں گے۔ دیوان البرید دیکھیں گے، دیوان البرید کسے کہتے ہیں اور اس کا کام کس نوعیت کا ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی جو خصوصی مجلسیں ہوا کرتی تھیں سلاطین کی اور وزراء کی، ان کو مجلس خلوت کہا جاتا تھا۔ تو انشاءاللہ مجلس خلوت کے بارے میں ہم تفصیلات دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ سوال جو ہے سلاطین دہلی کا نظام حکومت مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم دیوان عرض کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو دیوان عرض کو آج کل کی زبان میں ہم محکمہ دفاع کہتے ہیں، یعنی دفاعی جو مضبوطی ہے، دفاعی جو طاقت ہے، دوسرے ممالک تاکہ ملک پر حملہ نہ کر سکیں، درمیان میں دفاع کا انتظام کرنا، اپنی طاقت کو مضبوط کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں دیوان عرض کی ہوا کرتی تھی۔ اور فوج جو ہے وہ اسی دیوان کے ماتحت ہوتی تھی، یعنی دیوان عرض کے ہی ماتحت ہوتی تھی، اور فوج سے متعلق جتنے بھی معاملات ہوتے تھے وہ اسی دیوان سے متعلق ہوتے تھے، یہی دیوان ان کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کی دیوان عرض کی جو ذمہ داریاں تھیں، جو اس کے فرائض تھے، وہ بہت سے تھے۔ مثلا فوج کو بھرتی کرنا یہ دیوان عرض کی ذمہ داری تھی، اور فوج کے لیے اسلحہ اور دیگر جنگی جو ضروریات ہیں ان کو فراہم کرنا، ان کو پورا کرنا، یہ اسی دیوان عرض کی ایک ذمہ داری تھی۔ ایسے ہی جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے اور ہاتھیوں کی پرورش کرنا یہ دیوان عرض کی ذمہ داری تھی۔ چونکہ یہ دفاع کو مضبوط کر رہا ہے نا، تو دفاع کے لیے یہ ساری چیزیں اہم ہیں۔ ایسے ہی فوجی جوانوں کی فلاح اور ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کام کرنا یہ اسی دیوان عرض کی ہی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ اور ایسے ہی فوج کے جو عہدے داران ہوتے تھے، ان عہدے داران کا تعین کرنا اور ان کا تقرر کرنا یہ اسی دیوان عرض کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی فوجی افسران اور فوجی جو جوان تھے جو باقاعدہ فوج میں بھرتی ہو چکے تھے، ان کے لیے تنخواہوں کا انتظام کرنا، تنخواہیں ان کے لیے فراہم کرنا یہ دیوان عرض کی ہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ تو یعنی یہ سارے جو ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں، یہ سارے اسی دیوان عرض کے جو ہیں فرائض ہیں، یا اس دیوان عرض کی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ کام کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بعض اوقات جب جنگی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی تو پھر رضاکار بھی بھرتی کیے جاتے تھے۔ تو رضاکار بھرتی کرنا اسی دیوان عرض کی ہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ایک دیوان انشاء کے نام سے کام کرتا تھا، جو کہ انتظام سلطنت کے اہم امور میں سے ایک امر تھا۔ اور دیوان انشاء کا مطلب ہے خط و کتابت کا محکمہ، یعنی ایسا ادارہ جو خط و کتابت کا کام کرتا ہے، شاہی فرامین کو جاری کرتا ہے، یا ان کو لکھتا ہے، یا ان کو خفیہ طریقے سے کسی دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ دیوان انشاء یہ سارے کام کیا کرتا تھا۔ اور دیوان انشاء کا جو مدیر خاص ہوتا تھا وہ بڑا معتمد علیہ شخص ہوتا تھا، اور معتمد علیہ شخص کا تقرر کیا جاتا تھا، یعنی جس پر مکمل اعتماد اور مکمل بھروسہ ہو، کیونکہ
جو شاہی فرامین ہوتے تھے جو خفیہ طور پر جاری کرنے ہوتے تھے یا کسی دوسرے کے ساتھ خط و کتابت کرنی ہوتی تھی تو وہ خفیہ کرنی ہوتی تھی، تو جس شخص پر اعتماد ہوتا تھا اسی شخص کو اس میں بھرتی کیا جاتا تھا، اور اس کے ذمہ داریاں کافی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری شاہی خط و کتابت کی ذمہ داری ہے، یعنی بادشاہ کوئی خط و کتابت کرتا ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا اور وہاں سے خط جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچانا خفیہ طریقے سے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ ایسے ہی ایک ذمہ داری اس کی یہ بھی تھی کہ شاہی فرمان کو مقفع اور مسجع عبارت میں ڈالنا، یعنی سلطان کیا کرتا تھا، بس مفہوم بتلا دیتا تھا کہ جی یہ بات، یہ فرمان جاری کرنا ہے، تو یہ جو مدیر خاص ہوتا تھا اس کے ماتحت کچھ اور بھی جو ہے مدیر کام کر رہے ہوتے تھے جو کہ بڑے بڑے ادیب ہوتے تھے، تو وہ شاہی فرمان کو پھر مقفع اور مسجع عبارت میں ڈھالتے تھے، چونکہ سلطان نے تو سادہ سے الفاظ میں بتلا دیا کہ جی یہ بات کرنی ہے، تو پھر یہ اس کو مقفع اور مسجع عبارت میں ڈھالتے تھے اور پھر اس کا ایک پورا فرمان تیار کرتے تھے۔ فرمان تیار کرنے کے بعد پھر اس کی نقل بھی تیار کرتے تھے، یعنی شاہی فرمان کی جو نقل تیار کرنا ہے وہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ہوتی تھی، تو نقل کو اپنے پاس ریکارڈ میں محفوظ رکھتے تھے، اور شاہی فرمان جو کہ اصل میں تیار کیا گیا ہے اس کو جہاں بھیجنا ہوتا تھا اور کسی معتمد علیہ شخص کے ہاتھ میں وہ بھیج دیا جاتا تھا، اور پھر ایسے ہی شاہی فرمان پر مہر لگانا، اسٹیمپ لگانا، وہ اسی ادارے کی، اسی دیوان انشاء کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ تو یہ دیوان انشاء کی کچھ اہم ذمہ داریاں تھیں کہ بڑا معتمد علیہ شخص جو ہے اس کے لیے مقرر کیا جاتا تھا جس پر مکمل اعتماد اور مکمل بھروسہ ہوتا تھا، اس کے ماتحت اور بھی لوگ ہوتے تھے جو بڑے بڑے ادیب ہوتے تھے اور وہ شاہی فرمان کی بڑی اچھی تشریح کرتے تھے اور اس کی جو ہے عبارت کو بڑا مقفع، مسجع اور بامعنی اور فصیح و بلیغ تیار کرتے تھے، اور تیار کرنے کے بعد پھر اس پر سٹیمپ لگا کے اس کی ایک اور نقل تیار کر کے ریکارڈ میں محفوظ کر کے پھر کہیں اور بھیج دیا کرتے تھے۔ تو یہ دیوان انشاء اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک محکمہ دیوان الاحداث کے نام سے بھی کام کر رہا تھا، اور دیوان الاحداث سے مراد محکمہ پولیس ہے، یعنی پولیس کا جو ادارہ ہے، پولیس کا جو محکمہ ہے، اس کو اس وقت دیوان الاحداث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور اس دیوان کا، اس ادارے کا جو سربراہ ہوا کرتا تھا اس کا نام کوتوال ہوا کرتا تھا۔ ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ چور الٹا کوتوال کو ہی ڈانٹے۔ اب کوتوال کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ پولیس کا جو سربراہ ہوتا تھا اس کو کوتوال کہا جاتا تھا۔ تو اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی، جن میں سے ایک ذمہ داری ان کی جو ہے امن و امان کا قیام ہے کہ ملک میں، شہر میں امن و امان برقرار رہے، شہری آپس میں لڑیں نہیں اور ایک دوسرے کا نقصان نہیں کریں۔ ایسے ہی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری شہریوں کی جان، مال، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا بھی ہے کہ مختلف طریقے سے یہ لوگوں کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی مجرموں کو پکڑنا بھی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور تو یہ ادارہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور شیر شاہ سوری کے زمانے میں تو بالخصوص یہ ادارہ بڑا منظم تھا اور بڑے منظم انداز میں کام کر رہا تھا، تو محکمہ پولیس کو دیوان الاحداث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک اور ادارہ، ایک اور دیوان برید کے نام سے ہے۔ تو دیوان برید کو عام سے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈاک کا ادارہ، کہ جو خط و کتابت اور ڈاک جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا، اس دیوان کو، اس ادارے کو دیوان برید کہا جاتا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے ملک میں مختلف چوکیاں قائم کی گئی تھیں، اور شہر شہر میں چوکیاں قائم کی گئی تھیں، اور ان چوکیوں میں ہر وقت لوگ موجود ہوتے تھے، اور گھوڑے جو کہ تیز رفتار ہوتے تھے وہ تیار رہتے تھے کہ جیسے ہی اس چوکی تک کوئی ڈاک پہنچے گی تو یہ گھوڑے اس ڈاک کو لے کر آگے والی چوکی تک پہنچائیں گے، اور آگے چوکی میں پہنچنے کے بعد وہاں گھوڑے تیار ہوتے تھے وہ ڈاک کو لے کر آگے۔ تو اس طریقے سے ڈاک کا نظام تیز رفتار ہو گیا تھا، یعنی ایک ہی دن میں ڈاک جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جایا کرتی تھی۔ اور اس ادارے کا ایک اور بھی کام ہوا کرتا تھا، وہ کام تھا جاسوسی کرنا۔ ابھی ہم ان کی ذمہ داریوں میں دیکھ لیں گے کہ جاسوسی کرنا اور خط و کتابت ان کی ذمہ داری تھی، یعنی ڈاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا اور جاسوسی کرنا ملک میں، یہ ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ تو ذمہ داریاں دیکھتے ہیں، ایک تو عمومی ڈاک پہنچانا، ملک کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں کسی عام آدمی کا، کسی عوام میں سے کسی فرد کا کوئی خط ہوتا تھا تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ ایک اور ان کی ذمہ داری کہ اطلاعات بادشاہ تک پہنچانا،
یعنی جو ملک میں ہو رہا ہے یا جہاں پر چوکی قائم ہے اس شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اطلاعات بادشاہ تک پہنچانا یہ بھی دیوان برید کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ چونکہ ہر شہر کے اندر چوکیاں قائم تھیں تو اس چوکی کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ شہر کی اطلاعات جو ہیں وہ بادشاہ تک پہنچائیں۔ اگر شہر میں بغاوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، بغاوت ہونے کو ہے تو اس کی اطلاع پہنچاتے تھے۔ اگر کوئی باغیانہ ذہن رکھتا ہے کوئی شخص تو اس کے بارے میں اطلاع بادشاہ تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو یعنی اس طریقے سے بادشاہ ہر وقت پورے ملک سے باخبر رہتا تھا، اور وہ کس کے ذریعے باخبر رہتا تھا؟ دیوان برید کے ذریعے۔ ایسے ہی اس ادارے کا ایک کام جاسوسی کرنا بھی تھا۔ تو یہ مختلف طریقے سے بالفرض جہاں پر جس شہر میں وہ چوکی ہوتی تھی اس چوکی کا کوئی کارکن اس کے کسی گھرانے کا یا جو باغیانہ ذہن رکھتا تھا اس کا ملازم بن جاتا تھا، اس کی ملازمت اختیار کر لیتا تھا، لیکن حقیقت میں ملازم کیوں بن رہا ہے؟ اس کی جاسوسی کرنا تاکہ اس کی اطلاعات بادشاہ تک پہنچتی رہیں کہ اب اس کا ذہن کیسا ہے۔ تو مختلف روپ میں دھار کر وہ ان لوگوں کی شہر میں مختلف روپ دھار کر گھومتے تھے تاکہ جاسوسی کی جا سکے، بازاروں میں گھومتے تھے تاکہ جاسوسی کی جا سکے۔ ایسے ہی امراء کے قریب مختلف بہانوں سے چلے جایا کرتے تھے، کوئی ان کا ملازم بن جاتا تھا، کوئی فقیر کی شکل میں ان کے پاس چلے جاتا تھا تاکہ ان کی جاسوسی کر سکے۔ ایسے ہی دیوان برید میں جہاں گھوڑے وغیرہ تیار کر رکھے تھے اور ان کے ذریعے ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی تھی، تو ڈاک کے لیے کبوتروں کا بھی استعمال اس زمانے میں کیا گیا تھا کہ کبوتروں کو سدھایا گیا اور ان کے ذریعے ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی تھی۔ اور دیوان برید کا مثالی نمونہ جو ہے وہ شیر شاہ سوری کا نظام ڈاک تھا کہ اس نے مثال قائم کر دی تھی، چونکہ اس کے زمانے میں یہ دیوان برید بہترین تھا اور مثالی نوعیت کا تھا۔ ایسے ہی ایک مجلس خلوت کے نام سے بھی قائم ہوتی تھی، لیکن بعض اوقات ہوتی تھی جب بادشاہ اس کی ضرورت محسوس کرتا تھا تب بھی قائم ہوتی تھی، کوئی مستقل مجلس یا مستقل اس کے اراکین نہیں تھے۔ تو مجلس خلوت کے جو اراکین ہوا کرتے تھے وہ بادشاہ کے معتمدین ہوا کرتے تھے، جن میں وزراء بھی شامل ہوتے تھے، امراء بھی شامل ہوتے تھے، کچھ سلیکٹڈ جو ہیں وہ سرکاری افسران بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ مجلس کے اراکین ہوتے تھے جو اہم لوگ ہوتے تھے۔ تو بادشاہ ان سے مشاورت کرتا تھا، ان سے تبادلہ خیال کرتا تھا، لیکن بادشاہ جو ہے ان کے مشوروں کا پابند نہیں ہوتا تھا۔ فیصلے کے اختیار صرف اور صرف سلطان کے پاس ہی ہوتا تھا۔ سلطان جو فیصلہ کرتا تھا وہ حتمی فیصلہ ہوتا تھا، سلطان ان کے مشوروں کا پابند نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ مجلس خلوت ضرورت کے وقت قائم کر لی جاتی تھی، تب بادشاہ اس کی ضرورت محسوس کرتا تھا، عمومی مجلس یہ نہیں تھی۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سلاطین دہلی کا نظام سلطنت دیکھا ہے، اور نظام سلطنت کی کچھ خاص جو چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں، خاص ادارے جو ہیں ان پر تبصرہ کیا ہے، جن میں دیوان عرض تھا، دیوان انشاء تھا، دیوان الاحداث تھا، دیوان البرید اور مجلس خلوت وغیرہ۔ تو ان کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا یہ سوال کہ ان کا نظام سلطنت کیا تھا سلاطین دہلی کا، تو اس پر ہماری تفصیلی گفتگو آخری 3 اسباق میں ہو چکی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی سلاطین دہلی کا انتظام سلطنت تحریر کریں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی ایک خصوصیت کے بارے میں، کسی ایک نظام کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان کا نظام برید بتلائیں، ان کی مجلس خلوت کے بارے میں تبصرہ کریں، یا کسی ایک چیز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، یا عمومی سوال بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ سلاطین دہلی کا انتظام سلطنت لکھیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، البتہ جواب یہی رہے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 31 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور آگے ہم انشاءاللہ مغلوں کا نظام سلطنت اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔